السلام علیکم خواتین و حضرات. انفارمیشن سسٹمز CS 507 لیکچر نمبر 18 مجاہد شاہی کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ آئی ٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں کس طریقے سے یا کہاں سے ہمیں ابتدا کرنی ہے، اور اس حوالے سے ہم نے یہ بات کی تھی کہ جی پلاننگ کمیٹی کا وجود میں آنا ایک بہت ضروری سٹیپ ہے اس ساری ایکسرسائز کے اندر، اس ساری سائیکل کے اندر، کیونکہ پلاننگ کے بغیر کام جو ہیں وہ نہیں صحیح طریقے سے ہو سکتے. ہم نے لیکچر میں مختلف سسٹم ڈیولپمنٹ کے ماڈلز جو ہیں ان کا ذکر کیا تھا، جن میں کہ SDLC یا لائف سائیکل ماڈلز، سوشو ٹیکنیکل ڈیزائن ماڈلز، سافٹ سسٹمز اپروچ اور کنٹینجنسی ماڈلز، ان کا بالخصوص آپ سے ذکر کیا تھا. آئیے آج کے لیکچر میں ہم سب سے پہلے سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلز کے حوالے سے دیکھیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اینڈ واٹ آل دے کمپرائز. سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل is the overall process of developing information systems through a multi-step process which starts from an investigation of initial requirements of an organization, the reasons why the organization should undertake this particular project. It encompasses the planning aspects dealt with by the planning committee and incorporates, as a result of that, planning and suitable action, analysis, design, implementation and maintenance of the systems developed in that computerized environment. یہ چیز کہ جی پلاننگ کیا سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کا حصہ ہے یا نہیں، جی وہ بالکل ہے، کیونکہ سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل از اے کمپلیٹ پروجیکٹ، اینڈ پارٹ آف دیٹ پروجیکٹ، the first part of that project, the basic part of that project, the initial part of that project has to be the planning. Planning, and then the management being convinced that they have to undertake that project, and then looking at the details, technical, financial, human resource details, which would be required to fulfill the objectives of that project. تو یہ تمام کام جو ہے یہ اس کا حصہ ہے، اور جب یہ ہم کام تمام کر لیں گے اس کے بعد، اور یہ ایک ڈاکیومنٹ ہم تیار کریں گے، یا جو مختلف ہارڈ ویئر وینڈرز ہیں، سافٹ ویئر وینڈرز ہیں، ان کو بلایا جائے گا یا ان کو بتایا جائے گا کہ جی ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا ڈیسیشن ہے، ایک مینجمنٹ کا ڈیسیشن ہے. مینجمنٹ اپنی اونرشپ کا اظہار کر رہی ہے کہ ہم یہ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ان تک کنوے ہوگا. تو وہ چیز جب ان کو کنوے ہوگی، اس پہ وہ پروپوزلز ہم کو بھیجیں گے، ان پروپوزلز کا انالیسس ہوگا، اور best solutions that we can afford and that our organization requires will then be adopted. And it isn't necessary that the most costly solution should be the best or should be the most appropriate for our organization. ان سب کو اینالائز کیا جائے گا، ان کو ٹیکنیکلی اینالائز کیا جائے گا جو پروپوزلز آتی ہیں، اور پھر یہ ڈٹرمن کیا جائے گا
کہ ان میں سے ٹیکنیکلی کون سی بہتر ہماری آرگنائزیشن کے لیے, ہماری سائز آف آرگنائزیشن وغیرہ کے لیے کون سی پرپوزل جو ہے وہ بہتر. تو یہ تمام اس کے بعد شروع ہوگا اسٹڈی کا. وہ لوگ جنہوں نے سافٹ ویئر بنانا ہے, وہ لوگ جنہوں نے ہارڈ ویئر انسٹال کرنا ہے, وہ تمام لوگ پھر سین پہ آئیں گے. جس کو بھی کام دیا جائے گا وہ کام اپنا کرنے کے لیے آئے گا. اور سافٹ ویئر ڈیولپر کے حوالے سے جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ اس نے سسٹم کو اسٹڈی کرنا ہے, کیونکہ اس کو تو نہیں علم کہ جی آپ کی پروسیجرز, ڈیٹیلڈ پروسیجرز کیا ہیں. پھر وہ اس کو اینالائز کرے گا, اس کی بیسس پہ ڈیزائن بنائے گا, پھر ڈیزائن بنا کے اس کو سافٹ ویئر لکھے گا, پھر وہ سافٹ ویئر جو ہے اس کو ٹیسٹ کرے گا, پھر امپلیمنٹ کرے گا, وغیرہ وغیرہ. بہت ساری اسٹیپس ہیں. تو یہ تمام پلاننگ سے لے کر کے رائٹ ڈاؤن ٹو دا فنش آف دیٹ پروجیکٹ وچ ول بی کہ جی آپ کے استعمال میں آ گیا وہ سافٹ ویئر, اور آپ اس سے رپورٹس بھی نکال رہے ہیں, اس سے ڈیٹا بھی پروسیس کر رہے ہیں, اور سب فنکشنز جو آپ کو چاہیے تھے وہ آبجیکٹو جو ہے اس پروجیکٹ کا اچیو ہو گیا. یہ تمام چیزیں جو ہیں, یہ تمام اسٹیپس جو ہیں یہ اس میں شامل ہوتے ہیں. اور یہ کوئی بھی ماڈل ہو, کیسا بھی ماڈل ہو, اس کے اندر یہ اسٹیپس کسی نہ کسی انداز میں, کسی نہ کسی طور پہ آپ کو نظر آئیں گے. اب بات ہو رہی تھی ایس ڈی ایل سی کی. ایس ڈی ایل سی میں ہوتا کیا؟ سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ لائف سائیکل شروع ہوتی ہے پلاننگ کے اسٹیج سے. اب اس میں سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے اندر جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس پوری سائیکل کے مختلف فیزز بنا دیے جاتے ہیں, اور ہر فیز کے اندر مختلف سٹیپس موجود ہیں. وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہی سلسلہ آگے چلتا ہے. سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے اندر اسٹرکچر کی بات ہوتی ہے, میتھڈز کی بات ہوتی ہے, کنٹرولز کی بات ہوتی ہے, اور پھر یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا تمام چیزیں ایک معیار پہ اتر رہی ہیں, جو ان کی ریکوائرمنٹس تھیں وہ پوری ہو رہی ہیں, اس کے حوالے سے چیک لسٹس ہوتی ہیں جن کو سائن آف کرنا ضروری ہوتا ہے. اور وہ ایک پروف اس چیز کا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے کام کرنا تھا, جن مراحل سے گزرنا تھا, وہ تمام مراحل پورے طور سے ان میں سے گزرا گیا, اور جو ان میں ریکوائرمنٹس تھیں, نیڈس تھیں, ایشوز تھے, ان کو کس طریقے سے اٹینڈ کیا گیا. تو ایک ڈاکیومنٹری ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہو. اب چیز یہ ہے کہ جی یہ سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ایک آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پورے پروجیکٹ کو مینج کرنے کی ایک ٹیکنیک ہے, اور اس میں جو مختلف پہلو ہیں اس کے یا فیزز ہیں, وہ ان کو مختصر حصوں میں یا اس پوری پروجیکٹ کو مختصر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ ان کو کنٹرول کرنا, ان کو مینج کرنا, ان کو مانیٹر کرنا آسان ہو جائے. اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ جی اس کی سکسیسفل کمپلیشن کو سرٹیفائی, جو کہ میں نے کہا کہ وہ چیک لسٹ بن رہی ہے اور ڈاکیومنٹری ایویڈنس آ جاتا ہے, تو وہ سائن آف اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ ویریفائی کرتے ہیں. آپ سے کون مراد وہ شخص نہیں جس نے وہ کام کیا ہے, بلکہ وہ شخص جس نے اس کام سے فائدہ اٹھانا ہے, وہ اس کام کو ٹیسٹ چیک کرا کے وہ یہ کہے کہ ہاں صاحب یہ کام ہو گیا ہے. تو یہ اس کو مختلف پورے پروجیکٹ کو اسٹارٹنگ فرام پلاننگ اینڈ موونگ آن, ابھی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جی اس میں جو اسٹیپس مختلف ہیں, تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ لائف سائیکل اس ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کا حصہ ہے. ایک کنسٹرکشن کا پروجیکٹ, آپ نے گھر بنانا ہے,
اس کی ایک سٹارٹ ڈیٹ ہے, ایک فنش ڈیٹ ہے, کہ جی گھر بننا چاہیے, اس قسم کی اس میں چیزیں لگنی چاہیے, اتنی جگہ پہ کورڈ ایریا ہوگا, فلاں ہوگا, ڈھمکا ہوگا. وہ آپ سارا تعین کرتے ہیں, وہ پلاننگ اسٹیج پہ ہوتا ہے. پروجیکٹ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے, کھدائی ہوتی ہے, کنسٹرکشن ہوتی ہے, کارپینٹر آتا ہے, پلمبر آتا ہے, بجلی والا آتا ہے, یہ سب لوگ آ کر کے وہ ساری چیز کام کر لیتے ہیں, گھر تیار ہو جاتا ہے اور آپ اس گھر میں آ کے رہنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک سٹارٹ ڈیٹ تھی, ایک اینڈ ڈیٹ آ گئی. جب ہم سافٹ ویئر یا آئی ٹی کی بات کرتے ہیں, اس میں ٹو دی ایکسٹینٹ کہ وہ پرٹیکولر ایکٹیویٹی شروع ہو کے اپنی انتہا تک پہنچی تو صحیح ہے, لیکن دا سائیکل سیمس ٹو بی گوئنگ آن. وائی؟ اٹ ڈزنٹ اینڈ ایٹ اے ڈیٹ. A particular activity may end at a date. A particular milestone may have been achieved. لیکن it is an ongoing process. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یوزر نیڈز اور ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں اضافہ ہوتا ہے, ان میں چینجز آتی, نئی سوچ آتی ہے کہ نہیں اچھا مجھے یہ ڈیٹا جو ہے اس کو اس طریقے سے بھی میں پریزنٹ کر سکتا ہوں جو کہ شاید میرے ذہن میں پہلے روز نہیں تھی بات, یا یہ ڈیٹا کو میں فلاں ڈیٹا کے ساتھ کمپیئر کر سکتا ہوں اور اس سے کوئی رپورٹ نکال سکتا ہوں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, آن گوئنگ پروسیس. پھر ایک طرف تو یہ چیز ہو گئی کہ جی نیڈ ہے, ریکوائرمنٹ, نئی نئی باتیں آ رہی ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ ویکل یا وہ جو ڈیزائن ہے, جو سافٹ ویئر ہے, جو پروگرامز ہیں, ان کے اندر چینجز آئیں گی اور ان کو چینجز کو کرنا پڑے گا. سسٹم کے اندر جا کے چینجز کو کرنا پڑے گا تاکہ وہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم اچیو کر سکیں. یہ چلتا رہے گا پروجیکٹ. پھر ہوتا یہ ہے کہ جی کسی بھی وجہ سے کبھی کبھی اگر پرابلم کوئی فنکشننگ آف دا پروگرام کے اندر آ جاتی ہے, اس کی مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے, ریگولر مینٹیننس کی. جی یہ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, ریکنسیلیشنز ہو رہی ہیں, فلاں ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, سب فنکشنز جو کہ ایک عام یوزر کو نظر نہیں آتے, وہ فنکشنز بھی صحیح طریقے سے پرفارم ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. تو یہ تمام جو ہے چیز جو ہے یہ بھی سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کا جو آپریشن ہے اس کا, اور مینٹیننس جو ہے یہ بھی سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کا حصہ ہے. اور یہ آن گوئنگ ہے, یہ چل رہا ہے, یہ ختم نہیں ہو جاتا. یہ ختم اس وقت ہوگا کہ جس وقت آپ اس ٹوٹل پلیٹ فارم سے ہٹ کے کسی دوسرے پلیٹ فارم پہ یا دوسری انوائرمنٹ میں جانے کے لیے سوچیں گے. تو پھر اس نئے انوائرمنٹ کے حوالے سے لائف سائیکل اس کا شروع. اب ذرا بات کریں کہ سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے اندر جو ماڈل ہے جسے ہم واٹر فال ماڈل کہتے ہیں یا کلاسک لائف سائیکل یا لینئر سیکوینشل ماڈل کہتے ہیں, یہ تمام ایک ہی چیز کے نام ہے, بیسکلی واٹر فال ماڈل. واٹر فال کیا ہے؟ آبشار. پانی اوپر سے نیچے تک گر رہا ہے. اس انداز سے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ ایک سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے, تیسرے سے چوتھے, چوتھے سے پانچویں مرحلے میں فال کر رہی ہے. یہ واٹر فال ماڈل. انکریمنٹل ماڈل. انکریمنٹل ماڈلس کیا ہیں؟ یہ بھی سافٹ ویئر ہے which is built not written. Software is constructed step by step in the same way as a building is constructed. آپ چھت پہلے نہیں ڈال سکتے جب تک دیواریں نہ ہوں, دیواریں پہلے نہیں بنا سکتے جب تک بنیادیں نہ ہوں, بنیادیں اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک کھدائی نہ ہو ان کے لیے. اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کی پروگریشن ہو. جب ہم ڈیٹیل میں ان کو دیکھیں گے تو پھر یہ سمجھیں گے, سمجھنے کی اس وقت سمجھ آئے گی کہ جی یہ کیسے.
کیا چیز, کیا ہم ڈفرینسز کیا ہیں ان کے آپس میں. بہرحال انکریمنٹل ماڈل کے اندر the product is designed, implemented, integrated and tested as a series of incremental builds where a build consists of code pieced from various modules interacting together to provide a specific functional capability and is testable as a whole. مختلف سٹیپس ہیں, ان مختلف سٹیپس کو, دیوار بن رہی ہے, دیوار میں اینٹیں لگائی جا رہی ہیں, اینٹوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے سیمنٹ کی بھرتی کی جا رہی ہے, وہ کنیکٹیوٹی پیدا کی جا رہی کہ ایک سٹرکچر صحیح وہ فنکشن ادا کرنے کے قابل تیار ہو جائے جو ہم چاہتے ہیں اس کو بنانے کے لیے. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ بھی کسی نے وہ جو دیوار بنائی, ہم نے کہا کہ صاحب اس میں یہ ایسے ہوگا, ایسے بنے گا, یہ چھت ایسے ڈلے گی, اس میں اتنا سریا ہوگا, یہ اس میں لوڈ اتنا آئے گا, اتنے لوڈ کے حساب سے اتنا سریا ہوگا, اور اس ساری چیز کو صحیح طریقے سے سیملیس انداز میں, لیکیج نہیں ہونا چاہیے, فلاں نہیں ہونا چاہیے, ایسے پورنگ ہوئے گی, صفائی ہوئے گی, فلاں ہوگا, یہ ہوگا, وہ تمام سٹیپس کو ایک یونیفارمٹی میں لانے کے لیے ٹو پرفارم دا فنکشن دیٹ از ڈیزائرڈ آف اٹ, وہ بات ہو رہی ہے. تو یہ انکریمنٹل ماڈل کی بات کی, اس کی ڈیٹیلز بھی ہم آئندہ لیکچرز میں ایگزامن کریں گے. اس کے بعد ہے ایٹریٹو ماڈل. ایٹریٹو ماڈل میں کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ہر فیز کے اوپر, ہر سٹیپ کے اوپر کسٹمر فیڈ بیک لیا جا رہا ہے, یوزر کا فیڈ بیک لیا جا رہا ہے, اور پروجیکٹ جو ہے یا وہ جو فیز ہے اس کو پھر اکارڈنگلی اس فیز کو بھی ماڈیفائی کیا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ اگر ضروری محسوس ہو تو پورا جو پروجیکٹ ڈیزائن ہے اس کو بھی آپ ماڈیفائی کر سکتے ہیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ صاحب یہ ایک جنرک ماڈل ہے, پروٹوٹائپ, اب آپ اس پروٹوٹائپ کو استعمال کر کے دیکھ لیں اور پھر اس پہ ہمیں اپنی اوپینین دیں یا اپنی ریکوائرمنٹس دیں یا اپنا فیڈ بیک دیں کہ اس میں آپ کیا کیا اور کس حد تک چینجز چاہتے ہیں, اور پھر وہ چینجز اس میں کی جائیں تاکہ وہ اس قابل ہو جائے کہ جو آپ کی نیڈ ہے اس نیڈ کو وہ یا ریکوائرمنٹ کو وہ سیٹسفائی کرتا. یوں سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے ماڈل, واٹر فال ماڈل, انکریمنٹل ماڈل اور ایٹریٹو ماڈل, یہ تین ماڈلز ہم نے یہاں پہ بات کی. اب جیسا میں نے شروع میں کہا, پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, پچھلے لیکچر میں ہم نے بڑی تفصیل سے اس بارے میں بات کی کہ ہماری ضروریات کیا ہیں, ہمیں یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا, ہم نے اپنی مینجمنٹ کو کنونس کر لیا ہے کہ نہیں کنونس کیا. یہ تمام کام ہم پلاننگ یا پری ڈیولپمنٹ سٹیج پہ, ڈیولپمنٹ کا جب میں لفظ یہاں پہ اب استعمال کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ میں اب ڈیولپمنٹ, ایکچوئل فزیکل ڈیولپمنٹ آف سافٹ ویئر کی بات کر رہا ہوں یا انسٹالیشن آف ہارڈ ویئر کی بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے ہو جاتا ہے یہ سب کام کہ جی آپ نے نیڈز اپنی اسیس کی, آپ نے اسکوپ جو ہے ورک کا وہ تمام تعین کر لیا, آپ نے مینجمنٹ کو کنونس کر لیا, آپ نے ایک ڈاکیومنٹ بنایا کہ جی جس کی بیسس پہ آپ نے پروپوزلز انوائٹ کی فرام سافٹ ویئر ڈیولپرز, فرام ہارڈ ویئر وینڈرز وغیرہ, وہ آپ نے ڈاکیومنٹ ریلیز کیا, اس کی بنا پہ آپ کے پاس جو ہیں وہ پروپوزلز آئے, ان پروپوزلز کو آپ نے اینالائز کیا, ان پروپوزلز کو اینالائز کرنے کے بعد ٹیکنیکلی اور فائنینشلی اینالائز کرنے کے بعد آپ نے سلیکشن کی ایک ہارڈ ویئر وینڈر, ایک سافٹ ویئر وینڈر کی. یہ تمام کام جو ہے یہ کرنا ضروری ہے, اہم ہے, اس کے بغیر نہیں چل سکتا. اور اس کے جب یہ ہم کر لیں گے, یہ پلاننگ سٹیج میں ہم شامل کرتے ہیں, یہ مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ کام جو ہے پورے کا پورا اس انداز میں کیا جانا چاہیے. سو
یہ فیزز جو ہیں یہ بھی لائف سائیکل ماڈل کے اندر بہت اہم فیز ہیں, اور ان فیزز کو جو ہے وہ نظر انداز ہم نہیں کر سکتے. کیوں کہ ہمارے پاس پرپوزلز ہی نہیں آ سکتے جب تک ہم لے آؤٹ نہیں کریں گے. ان پرپوزلز جو دینے والے ہیں ان کے سامنے یہ بیان نہیں کریں گے کہ ہمیں چاہیے کیا. وہ کون تعین کرے گا؟ وہ ہم خود کریں گے, وہ مینجمنٹ کرے گی. یا مینجمنٹ اگر خود اس قابل نہیں ہے کہ وہ کرے لیکن وہ چاہتی ہے کہ یہ کام ہو, تو وہ پھر کوئی کنسلٹنٹ اپوائنٹ کرے گی, آؤٹ ہاؤس کنسلٹنٹ اپوائنٹ کرے گی, جو اس کے لیے یہ تمام کام جو ہے وہ کر کے دے گا اور اس کو کنونس کرے گا کہ ہاں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کی ضرورت کے لیے ہیں. اور انہی اس لائے عمل پہ چل کر جو تیار کیا گیا لائے عمل, اس کو پریکٹس میں لا کر کے جو ہے وہ سولوشنز حاصل کی جا سکتی. تو وہ چاہے مینجمنٹ خود کرے یا آؤٹ ہاؤس کنسلٹنٹ سے کروائے, لیکن یہ کام جو ہے یہ تمام تر کرنا پڑتا ہے. یہ کام بھی جو ہے یہ سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کا حصہ ہے, لیکن رسپانسبلٹی جو ہے وہ تمام تر مینجمنٹ کی. اس میں مزید جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے. بیسک چیز یہ ہے کہ جہاں تک فائنینشیل انالیسس کی ہم بات کر لیں, کہ جب ہم لے آؤٹ کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہے ہماری, اور ہم کیا کیا چیز کمپیوٹرائز کرانا چاہتے ہیں, اور اس کے بارے میں ہم پرپوزلز مانگتے ہیں, جب تو ہمارے ذہن میں خود بھی ایک پکچر جو ہم نے اسٹڈی کیا ہے کہ جی مارکیٹ میں کیا کیا سافٹ ویئر اویلیبل ہے یا ہارڈ ویئر اویلیبل ہے یا کیا جنرلی کاسٹ آتی ہیں, وہ ہم ایک پکچر جو ہے اس کے بارے میں تیار کرتے ہیں. اس پکچر کے اندر ضروری یہ ہے کہ ہم نہ صرف وہ ون ٹائم کاسٹس جو ہم نے انکر کرنی ہیں ان کو ذہن میں رکھے, بلکہ وہ کاسٹس بھی جو ریگولر بیسس کے اوپر ہم نے انکر کرنی ہے وہ بھی. یہ ایسی ہی بات ہے کہ ہاں صاحب یہ گاڑی تو ہم خرید لیتے ہیں آج, ٹھیک ہے جی اتنے لاکھ کی آتی ہے گاڑی, بھائی گاڑی تو آ گئی, اب گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ گھوڑا تو ہم نے خرید لیا کہ جی ٹانگا چلائیں گے, لیکن گھوڑے کو چارہ کھلانے کے لیے بھی پیسے ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی چیز, اور وہ نیڈ جو ہے کہ جی گھوڑے نے چارہ کھانا ہے, اس تمام سسٹم کی ریگولر آپریٹنگ کاسٹ آئیں گی, آپریشن آئے گی, بجلی بھی خرچ ہوگی, مینٹیننس پہ خرچہ آئے گا. یہ ریگولر کاسٹ ہیں. چیزیں خراب بھی ہوتی ہیں, بجلی کی چیزیں ہیں, مشین خراب بھی ہو سکتی ہے, مشین برن بھی ہو سکتی ہے, ڈیمیج بھی ہو سکتی ہے, اس کی ریپلیسمنٹ چاہیے ہوگی, اس کے کسی پرزے کی ریپلیسمنٹ چاہیے ہوگی. یہ آپریٹنگ کاسٹ کا حصہ ہے اور یہ بھی ریگولر بیسس پہ انکر ہوں گی, تو ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. تو تب جا کے پکچر کمپلیٹ تو ہو گیا ون ٹائم انویسٹمنٹ, کہ ون ٹائم جو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, اس ون ٹائم کے اندر جی ہمیں اکوپمنٹ خریدنا ہے, ہمیں اس کو انسٹال کروانا. اب انسٹالیشن کے اندر جو ہے وہ اگر آپ نے کیبلنگ کرنی ہے, نیٹ ورکنگ کرنی ہے, اس کی تاریں ڈلنی ہے, بجلی کے کنیکشنز موجود ہونے چاہیے, یو پی ایسز ہونے چاہیے, جو ان انٹرپٹڈ پاور سپلائی ہے وہ موجود ہونا چاہیے, وولٹیج ریگولیٹرز ہونے چاہیے کیونکہ وولٹیج آپ کے یہاں پہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, اسٹینڈ یو پی ایس آپ نے لگا دی. یہ تمام کاسٹ جو ہیں یہ ون ٹائم کاسٹ ہے, لیکن فیصلہ ساتھ یہ کرنا ہے کہ صاحب میرے یہاں پہ جو سسٹمز ہیں وہ کس قسم کا سسٹم ہوگا. وہ 50 ہوں گے ورک سٹیشنز ہوں گے, ہر ورک سٹیشن کے ساتھ مجھ کو یو پی ایس چاہیے, یا مجھے وہ صرف اگر میں وہ سارے ورک سٹیشنز جو ہیں وہ ایک سینٹرل ڈیٹا بیس کے ساتھ سرور کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو اس سرور کے ساتھ مجھے چاہیے, یا ہر انڈیویجول ورک سٹیشن پہ بھی یو پی ایس چاہیے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پلاننگ اسٹیج پہ آپ سوچتے ہیں اور اس کی کاسٹ وغیرہ کا ایک ایسٹیمیشن جو ہے وہ اپنے ذہن میں ڈیولپ کرتے ہیں. پھر یہ تو اکوپمنٹ کی بات ہوئی.
اس اکوپمنٹ سے آگے چلیں تو اب سافٹ ویئر بنانے کی بات آئی یا سافٹ ویئر خریدنے کی بات آئی. یہ جو بات ہے کہ جی سافٹ ویئر خریدا جائے گا بیچا جائے گا, یہ ڈیسیشن بھی کسی کو کہیں لینا ہوتا ہے, وہ بھی مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اور جو ہم اپنی ریکوائرمنٹس لے آؤٹ کریں گے, جس کی بیسس پہ ہمارے پاس پرپوزلز آئیں گے, اس میں بڑے کلیئرلی یہ چیز لکھنا پڑتی ہے کہ جی ہم کیا چاہتے ہیں. ہم کسٹمائز ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں یا ہم آف دا شیلف کوئی چیز بنی بنائی چیز جو ہے اس کو خریدنا چاہتے ہیں. دونوں کی کاسٹ ہیں, دونوں وقت لیں گے, اس کے لیے بھی ہمیں ایسٹیمیشن کرنا, تو وہ بھی ہماری ون ٹائم کاسٹ ہے, لیکن بہرحال کاسٹ موجود ہے. اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ چیز اور وہ ہے ٹریننگ کاسٹ. ٹریننگ کس کی؟ ٹریننگ اپنے سٹاف کی. وہ لوگ جنہوں نے آج تک کیلکولیٹر نہیں استعمال کیا, آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی اب کمپیوٹر استعمال کر لیں. جناب جب تک آپ ان کے دل میں سے وہ خوف اور ڈر نہیں نکالیں گے کہ یہ مشین ان کو کچھ کہہ نہیں دے گی, اس وقت تک وہ کیوں اس طرف آئیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ جی بہت سارے اس طرف آنا ہی نہ چاہیں فور واٹ ایور ریزنس, مینٹل بلاکس اور واٹ ایور. incapability of the individual to do something through a machine, whatever reasons, but people will have to be trained. اور ٹریننگ جو ہے, اپگریڈیشن ہے ان لوگوں کے سکلز کی, اس طرف بہت سارے امپلائرز جو ہیں ہمارے یہاں پہ وہ توجہ نہیں دیتے. جو ایکچوئل سافٹ ویئر بنے گا اس کی استعمال کی ٹریننگ تو وہ ڈیولپر دے گا ہی, لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ جی ایک اویئرنیس. اگر اس کمپیوٹر سسٹم کو, اس تمام سسٹم کو, اس کے تمام فنکشنالٹیز کو وہ چلانا چاہتے ہیں, اور نہ صرف چلانا چاہتے ہیں بلکہ جو لوگ استعمال بھی کریں گے ان کی بھی اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے آپ کو ان کو ٹرین کرنا پڑے گا. اور وہ ٹریننگ جو ہے وہ چاہے آپ ان ہاؤس کریں یا آؤٹ ہاؤس کروائیں یا کسی اسکول میں بھجوا کے کروائیں, اس کی کاسٹ لامحالہ آئیں گی. اس کے بارے میں بھی پروگرام آپ کو بنانا ہوگا کہ کون کون کب کب کس بیچ میں کتنے بیچز جائیں گے اور کتنے لوگ ٹرین ہوں گے. ہاں یہ اپنی جگہ پہ ہے کہ آپ کے پاس آج کوئی نہیں ہے, لیکن آپ ایک جو ایگزسٹنگ آپ کے پاس سٹاف بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ اس وجہ سے نہیں نکال سکیں گے کہ جی کیونکہ ہم کمپیوٹرائز ہو گئے ہیں اور آپ نے تو کمپیوٹر کی مشین کبھی چلائی نہیں ہے اس لیے آپ کی چھٹی. یہ ایک گڈ امپلائر ہوتے ہوئے آپ یہ کام نہیں کریں گے. آپ ان کی سکلز کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے, اسی سٹاف کو جو ہے وہ ڈیپلوائے کرنے کی مختلف ایریاز میں کرنے کی کوشش کریں گے. جو کر سکتے ہیں ان کو بہرحال اپ گریڈ کیا جائے گا, سکلز سکھائی جائیں گی. جو نہیں کر سکتے ان کے لیے دوسرے کام, دوسرے فنکشنز جو کہ کیونکہ مینوئل فنکشنز ختم نہیں ہو جاتے. تو یہ تمام کاسٹ ہیں, یہ تمام پلاننگ کا ہی حصہ ہے جو کہ ہمیں کرنی پڑتی. ریگولر کاسٹ کیا ہے؟ جب سسٹم آ گیا, بجلی کا جیسے میں نے کہا خرچ ہے, آپریٹنگ کاسٹ ہے, وہ تمام کی تمام ریپیئر, مینٹیننس, پیپر بھی چاہیے, پرنٹر کے لیے ٹونر بھی چاہیے کیونکہ پرنٹرز بھی اس میں شامل ہیں, یا فلم چاہیے, یا جو بھی چیز ہے, ٹیپس چاہیے, آپ کو جو ہے مانیٹر خراب ہو گیا, مانیٹر کی ریپلیسمنٹ چاہیے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کی ایک ریگولر کاسٹ بن جاتی ہیں. اور پھر جیسے میں نے عرض کی کہ جی سافٹ ویئر مینٹیننس کے حوالے سے بھی آپ کو ایک تعلق پیدا کرنا پڑے گا وینڈر کے ساتھ جس نے سافٹ ویئر تیار کیا ہے, یا اگر آپ نے وہ خرید لیا ہے ود دا سورس کوڈ تو پھر آپ کی رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے. لیکن اس کے لیے ٹیکنیکل سٹاف رکھنا پڑے گا جن کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ سب چیز کیا ہے. تو یہ تمام کاسٹ جو ہیں یہ آپ کو انکر کرنی ہے, اور ان کی ڈٹرمنیشن بال پاک فگر, ایک ایسٹیمیشن, ایک فیزیبلٹی سٹڈی ٹائپ چیز جو ہے وہ تمام کی تمام جو ہے وہ پلاننگ سٹیج پہ تیار ہوگی, اس کی اپروول ہوگی. اور وہی بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک بجٹ بن جاتا ہے اس پورے لائف سائیکل کا کہ جی یہ بجٹ ہے ہمارا,
یس اس میں چینجز ہوتی ہیں. چینجز کس وجہ سے ہوں گی کہ جی پروپوزلز آپ کے پاس آئے, آپ نے اگر فرض کیجئے کہ اس میں لکھا تھا کہ جی 50 لاکھ روپیہ خرچ ہوگا یا 5 لاکھ روپیہ خرچ ہوگا, وہ آپ کے پاس پروپوزل آتی ہے 6 لاکھ کی یا جتنے کی بھی, اس کے حوالے سے وہ چینج ہوگی. مشینوں کی قیمت اوپر نیچے اکوپمنٹ کی ہوتی رہتی ہے, مارکیٹ سیلریز لوگوں کو دینی ہے, وہ سیلریز چینج ہوتی رہتی, اسٹرکچر چینج ہوتا رہتا ہے. تو اس حوالے سے اس فیزیبلٹی کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی ہوگی کہ وہ چینج کی جا سکے. یہ بات ہوئی کہ جی کاسٹس کے حوالے سے اور فائنینشیل انالیسس کے. اب ایک چیز بہت دفعہ لوگ جو ہے جی کیا کرنے کی ضرورت ہے, جی اس سے کیا ہوگا جی فائدہ. دیکھیے یہ ہم بات بھی پہلے شروع میں کر چکے کہ جی فائدہ اس سے, اس ایکٹیویٹی سے, اس سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل یا آئی ٹی آئیزیشن سے کوئی فائدہ آپ کو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, اس کا تعین آپ نے ڈے 1 پہ کرنا ہے, اس سے پہلے کہ آپ کوئی اور قدم لیں. عام طور پہ یہ ہے کہ جی آپ کی سٹاف کاسٹ جو ہیں, ہو سکتا ہے کہ لوگ گھنٹے گھنٹے بیٹھے رہے ہوں, اوور ٹائم کر رہے ہیں, دھڑا دھڑ اوور ٹائم ہو رہا ہے. جی کیوں ہو رہا ہے جی وہ رپورٹیں تیار کر رہے ہیں, وہ بنا رہے ہیں کیونکہ ڈیٹا کو انالائز کرنا ہے, ڈیٹا سے رپورٹیں بننی ہے. تو اب اگر مشین جو ہے وہ وہاں پہ آپ انسٹال کر دیتے ہیں تو وہ جو کاسٹ ہے ان ٹرمز آف دی ایکسٹرا نمبر آف آورس, لوگ علیحدہ پریشان کہ جی ہم نے تو گھر بھی جا کے دیکھنا ہوتا ہے, ہم روز رات کو 9 بجے تک یہاں پہ کہاں بیٹھ سکے, یہ کیا کام کرے. تو ان کی سہولت بھی ہوتی ہے. They are quite happy going at 6 o'clock rather than work every day, day in and day out till for 4-5 hours and get for a certain reward that they might get in terms of overtime costs. تو چیز یہ ہے کہ جی کاسٹ کی سیونگ اس لحاظ سے ہوئی, لوگ وقت پہ جا سکیں گے گھر واپس, وہ زیادہ خوش ہوں گے کہ جی گھر کا جو کام کرنے انہوں نے وہ بھی جا کے وہ کر سکیں گے. آپ کی ایفیشنسی میں انکریز آئے گی, آپ کی کاسٹ میں سیونگ ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ لوگ جو پہلے مینولی کام کر رہے تھے ان میں اب سکلز آ گئی ہیں کہ وہ کمپیوٹر کو آپریٹ کر سکتے ہیں. ان کی اپنی سکلز, ان کی اپنی قابلیت میں اضافہ ہوا, جس سے ان کی اپنی مارکیٹ جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوا. سیلز کے حوالے سے آپ بات کر لیں, آپ کسٹمرز کے حوالے سے بات کر لیں کہ جی کسٹمر سیٹسفیکشن, اگر اس کو فوری طور پہ رسپانس مل جاتا ہے, اس کی کوئری کو جو ہے اٹینڈ کیا جاتا ہے, اس کو ایک میسج, ایک پریپیئرڈ میسج اس کو ہر کسٹمر کو چلا جاتا ہے کہ جناب یہ چیز ہوگی, اس کو پہلے نوٹسز دیتے ہیں, آپ اطلاع دیتے ہیں. یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کے فوائد گنانا جو ہے وہ شاید کوئی ضروری نہیں, وہ سب لوگ آج کے زمانے میں یا بیشتر لوگ آج کے زمانے میں ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہ فیصلے کہ جی یہ ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ آپ نے شروع میں اس بات کو کنونس ہو کے کہ جی آپ کو یہ کام کرنا ہے, پھر آپ آگے چلیں گے, ورنہ نہیں چلیں. اب ذرا ہم پھر واٹر فال ماڈل کی طرف کا ذکر کریں. یہ جو پروسیس ہے ڈیولپمنٹ کا, یہ سب سے پرانا اور آزمودہ سسٹم ہے. جیسے کچھ دیر پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ واٹر فال یعنی آبشار ایک اینڈ سے شروع ہو کے دوسرے اینڈ تک یہ چلتا ہے, اور ایک فیز کا مختلف فیزز ہیں اس کے اندر. فیزز, ایک فیز کا آؤٹ پٹ نیکسٹ فیز کا ان پٹ, اور یہ چین کی طرح ایسے چلتا ہے. واٹر فال ماڈل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ماڈل in which development is seen as flowing steadily forward through various phases like a waterfall. دریا بھی چلتا رہتا ہے, رواں رہتا ہے, لیکن وہ اسٹیٹک ہے. یہاں پہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر ایسے آ رہی ہیں.
कैस्केड बन रहा है, कैस्केडिंग इनटू ईच अदर. तो ये वाटरफॉल मॉडल, इसको हम डायग्रामेटिकली देख ले कि नीड असेसमेंट, मैनेजमेंट बीइंग कन्विंस्ड कि जी ये प्रोजेक्ट होना चाहिए, उसकी फीजिबिलिटी स्टडी, ये मैनेजमेंट के काम है. जब मैनेजमेंट ये कर लेगी तो उसके बाद और जो स्टेप्स मैंने आपको बताए, उसके बाद काम शुरू होता है डेवलपर का, जिसमें सिस्टम एनालिसिस है, सिस्टम डिजाइन है, प्रोग्राम डेवलपमेंट है, प्रोसीजर्स डेवलपमेंट है, उनकी टेस्टिंग है, फिर चेंज ओवर है फ्रॉम एग्जिस्टिंग वे ऑफ डूइंग थिंग्स टू द न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स. और फिर जब ये तमाम काम सक्सेसफुली हो जाए तो फिर उसका ऑपरेशन जो एक रेगुलर प्रोसेस है और मेंटेनेंस का काम जो है वो शुरू हो जाता है. तो वो भी इस लाइफ साइकिल या वाटरफॉल मॉडल का हिस्सा है. ये डायग्रामेटिकली हमने वो मुख्तलिफ फेजेस, मेजर फेजेस या माइलस्टोन्स कह लीजिए, हमने आपके सामने दिखाए. अब हम इस चीज को आगे लेके चलें और ये देखें कि जो मुख्तलिफ वो क्या तरीक़ेकार हैं जो कि सिस्टम डेवलपमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि हमने स्टेप्स आपको डिफाइन कर दी कि जी नीड असेसमेंट से शुरू करके आप ऑपरेशन और मेंटेनेंस तक जो है वो जाते हैं. अब हम बात करते हैं कि जी एनालिसिस के हवाले से, क्यों कि पहली चीजें जो हैं प्लानिंग के हवाले से हमने बात कर ली. अब एनालिसिस हो गया, मैनेजमेंट कन्विंस्ड है, सब काम हो गए, प्रपोजल्स आ गई, प्रपोजल्स को डील कर लिया, हमने अपॉइंट कर दिया एक सॉफ्टवेयर वेंडर कि जी आप आकर के हमारे लिए हमारी ज़रूरियात के मुताबिक जो है और हमारा जो कारोबार है और जिस तरीके से उस कारोबार को मैनेज किया जा रहा है उस हिसाब से आके हमारे लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर. अब जिस वक्त वो डेवलपर ये काम करने के लिए आपके यहां पे आएगा, अब वो क्या करेगा? सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले जो सिचुएशन आती है वो ये है कि उसको इल्म हासिल करना है. उसको किस चीज के बारे में इल्म हासिल करना है? उसको इल्म हासिल करना है कि आपके एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स जो हैं और एग्जिस्टिंग सिस्टम्स जो हैं वो क्या है, उनसे आप क्या हासिल कर रहे हैं. क्या हर फेज को उसको देखना पड़ता है, हर चीज को एग्जामिन करना पड़ता है कि जी सबसे पहले मिसाल के तौर पे कि जी परचेसिंग का फंक्शन है. परचेसिंग की रिक्वायरमेंट कहां से ओरिजिनेट करती है? कौन कहता है कि जी ये फला चीज खरीद के मुझको ला के दे? उसका तरीकेकार क्या है? अब जब हमने ये बात की कि किसको किस चीज की जरूरत है, वो कैसे, क्या वो तहरीरी तौर पे देता है, वो आगे जुबानी कहता है, दरखास्त फरमाता है, क्या करता है? वो प्रोसीजर की बात आ गई. टेक्निकल डिटेल्स अब ये आ रही हैं. हर एक जो माइनर स्टेप भी है उस फंक्शन के अंदर, सिर्फ इतनी सी बात हुई कि जी परचेजिंग के हवाले से किसी ने डिमांड रेज की है कि जी मुझे फला चीज खरीद के दे दे. सवाल पैदा ये होता है कि वो उसने सबसे पहले कि उसने तहरीरी तौर पे दी या जुबानी. नंबर 2 सवाल ये पैदा होता है कि जी वो चीज उसको वाकई चाहिए भी या नहीं चाहिए. अगर चाहिए तो क्यों चाहिए, ये किसी ने डिसीजन करना है. क्या इस डिसीजन का कोई तरीकेकार हम कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर इस डिसीजन को किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे कि जी ये जो डिमांड थी इसको किसी ने अप्रूव किया कि हाँ वाकई ये चीज चाहिए और इस जो काम करता है ये शख्स या जो जिस चीज के लिए बनाने के लिए चाहिए उसमें ये जरूरत है इसकी. तो somebody has to do that. फिर तीसरी चीज आई कि क्या
یہ پرٹیکولر آئٹم جو ہے جو اس نے ڈیمانڈ کیا یہ ہمارے اسٹور میں موجود ہے یا نہیں ہے, اور اگر ہے تو وہاں سے کیوں نہیں ہوتا, خرید کی بات کیوں ہوئی. اب یہ 3 بات ابھی صرف ڈیمانڈ ریز کرنے کی ہوئی اور 3 معاملات نکل آئے. پہلا معاملہ, کسی نے ڈیمانڈ ریز کی, صاحب حاجی کی لکھ کے دی. اچھا جی, کس نے لکھ کے دی, کس نے اپروو کی, اس ڈیمانڈ کا کوئی نمبر تھا نہیں تھا, وہ ڈیمانڈ پہلے کس کے پاس جاتی ہے, اسٹور میں جاتی ہے, پرچیز میں آتی ہے, کس کے پاس جاتی ہے. اب اس کی راؤٹنگ کا معاملہ آ گیا. جب آپ نے اسٹور کی بات کر لی تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پرچیز کی آپ صرف بات نہیں اب کر سکتے, اب آپ نے اسٹور یا انوینٹری کی بھی بات کر رہے ہیں, تو اب کنیکٹیوٹی کی بات آ گئی, ایک اور فنکشن کی بات آ گئی. وہ فنکشن تو ہم بعد میں بنائیں گے, اس وقت تو ہم صرف پرچیز کا فنکشن بنا رہے ہیں. سو یہ تمام سسٹم کی جی اس کی راؤٹنگ کیا, ڈاکیومنٹیشن فلو کیا ہے, انفارمیشن فلو کیا ہے, یہ تمام تھرو آؤٹ دی آرگنائزیشن اینڈ اٹس لنکیج ود ایچ آف دی فیسٹس اور اینی آف دا فیسٹس آف دا بزنس, وہ تمام جو ہے اس کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. اور اسٹڈی کرنے کے بعد اس کو جو ہے اسٹڈی کے ساتھ ساتھ وہ اینالائز بھی کرے گا اس کو, اور اینالائز کرنے کے بعد جو ہے وہ اس اسٹیج پہ آئے گا کہ جی آپ یہ تصویر میرے سامنے بنتی ہے انفارمیشن فلوز کی, ڈاکیومنٹ فلوز کی. جب اس اسٹیج پہ آ جائے گا, اس نے سسٹم کو اسٹڈی کر لیا, نالج ایکوائر کر لی, اس کو اینالائز کر لیا, اب وہ ڈیزائن کی طرف جو کہ نیکسٹ فیز ہے اس کی طرف آ رہا ہے. لیکن جب تک اسٹڈی نہیں ہوگی, جب تک انالیسس, اسٹڈی اینڈ انالیسس آف دی ایگزسٹنگ سسٹم نہیں ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ فرام ا سافٹ ویئر functionality point of view, there may be functions that come to light which will become redundant. یعنی ان کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. کیوں کہ وہ پروسیسز کمپیوٹر یا وہ سافٹ ویئر جو آپ خرید رہے ہیں یا بنوا رہے ہیں وہ آٹومیٹکلی پرفارم کرتا ہے. تو ان کو جو ہے وہ ختم کرنا پڑے گا, فزیکلی ختم کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ پروسیسز آٹومیٹکلی اب ہوں گے, جس کے بارے میں احکامات کو جاری کرنے پڑے گا, وہ احکامات مینجمنٹ جاری کرے گی. لیکن ریلیشن شپ بٹوین دا ڈاکیومنٹیشن فلو اینڈ دی انفارمیشن ود ان دی آرگنائزیشن اینڈ دی انفارمیشن فلو ود ان دی آرگنائزیشن ہیز ٹو بی ڈرون آؤٹ. یہ سسٹم اسٹڈی اینڈ سسٹم انالیسس کے ریزلٹ سے اب آپ سسٹم ڈیزائن کی طرف جائیں. یہ آپ نے جس وقت انفارمیشن فلوز اور ریلیشن شپس جو ہر مختلف ایکٹیویٹی کی آپس میں ہیں ان کو جس وقت ایک پیپر پہ ڈرا کیا تو آپ کا ڈیزائن کا فیز جو ہے وہ اب شروع ہو. یہ ڈیزائن, یہ فلوز, یہ تمام چیز یا تو اس چیز پہ بیس ہوگی کہ جو آپ نے مینولز اگر بنائے ہوئے ہیں اور ان کو سسٹمز پروسیجرز کے مینولز بنے ہوئے ہیں اور ان کو بینا ہی آپ فالو کر رہے ہیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ کتابیں آپ کو اس چیز پہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں, آپ ان کو پڑھ کے آپ جو ہے آپ یہ جو آپ تصویر یا فوٹو بنانا چاہتے ہیں وہ آپ بنا لیجئے. ڈائیگرامیٹک فلوز جو بنانے, انٹرپرائز ریلیشن شپ ڈائیگرام ہے یا ڈاکیومنٹ فلو ڈائیگرامس ہے, یہ آپ نے بنانی ہے, آپ بنا لیجئے. یہ ہمارا سسٹم, آپ کو اس کو کوئی اسٹڈی کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم یہی فالو کر. یہ چیز جو ہے یہ ہو سکتی ہے بہت ساری جگہوں پہ. یہ ہوتا ہے کہ جی یہ پروسیجرز ان رائٹنگ آپ کو اویلیبل نہیں ہیں, آپ وہ پروسیجرز جو ہیں خود اسٹڈی کرتے ہیں,
وہ سسٹم پورا خود دیکھتے ہیں اور اس سسٹم کو پھر اس میں ڈپلیکیشنز کے حوالے سے، ریپیٹیشن کے حوالے سے چیزوں کو یا جو سٹیپس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو کہ کمپیوٹرائزڈ ماحول میں یا انوائرمنٹ میں نہیں. وہ ایلیمینیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو پکٹوریلی اس چیز کو پریزنٹ کرتے ہیں اور وہ جو ہے وہ ڈی ایف ڈیز اور ای آر ڈیز کہلاتا ہے, وچ از بیسکلی دا ڈیزائن ڈاکیومنٹ جو پھر مینجمنٹ کے پاس جاتا ہے اور مینجمنٹ سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ ان ڈاکیومنٹس کو، ان ڈایاگرامز کو آپ اپروو کیجئے کیونکہ اس کی بیسس کے اوپر سافٹ ویئر لکھا جائے گا. جب وہ مینجمنٹ اپروو کر لے گی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپروو کون کرے گا؟ وہ چیف ایگزیکٹو صاحب کریں گے، وہ چیئرمین صاحب کریں گے، یا اس کام کو بھی کرنے کے لیے اور یہ جو اب فیز شروع ہو گیا ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے بھی کوئی ایک اور کمیٹی؟ پہلے ہم نے پلاننگ کمیٹی بنائی تھی، اب ہم کیا کس طریقے سے کریں گے کہ اسٹیئرنگ کمیٹی ہے یا اسی کمیٹی کو ہم اسٹیئرنگ کمیٹی کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ پروجیکٹ مانیٹرنگ کمیٹی کہہ دیتے ہیں اس کو، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ اب اس کو اپروول دے گی, which means that they are binding the organization in terms of whatever systems and whatever relationship that exists between the various systems and procedures covering the total organization as depicted in the DFDs or the ERDs diagrams, وہ اپروو کر رہے ہیں. اور جب وہ اپروول ڈیولپر کو ملے گا تو پھر ڈیولپر کا کام آگے ڈیولپمنٹ کا شروع ہوگا, سافٹ ویئر کوڈنگ کا شروع ہوگا, اس کو لکھنے کا کام شروع. تو یہ سٹیجز جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ سٹیجز ہیں جن کو کہ بہرحال نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جب ہم انالیسس اور سسٹم ڈیزائن سے آگے نکلتے ہیں تو پھر ہمارے پاس بات آتی ہے کہ جی اب یہ ڈائیگرامز ہو گئے, یہ سسٹم اپروو ہو گیا, اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ عام طور پہ جو چیزیں دیکھنے کی ہیں وہ یہ ہے کہ ڈیزائن کے اندر کہ جی اس ڈیٹا بیس کا سکوپ کیا ہے اور اس کا سٹرکچر کیا ہوگا. ڈیٹا بیس میں انفارمیشن کہاں سے آئے گی, کتنی کس قسم کی آئے گی, صرف الفابیٹک آئے گی, نیومیریکل آئے گی, الفا نیومیرک آئے گی, کیسی آئے گی, دنیا کے 4 کونوں سے آنی ہے یا صرف اس فیکٹری کے 6 کونوں سے آنی؟ کونے کا مطلب اس کی ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز. برانچز ہیں, برانچز کا ڈیٹا آنا ہے, وہ کیسے آئے گا, اس کو کیسے رکھا جائے, تو اسکوپ کیا ہوگا اس ٹوٹل ڈیٹا بیس کا, اس کو کس طریقے سے آرگنائز کیا جائے گا. پھر وہ جو آرگنائزیشن ہے اس کی ڈیٹا بیس کی آرگنائزیشن جو ہوگی اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا, اس کو کس طریقے سے ترتیب دیا جائے گا, اس کو کس طریقے سے اسٹور کیا جائے گا کہ وہ جو ہے ایک سیکوینس کے اندر ایک صحیح انداز میں وہ اسٹور ہو اور اویلیبل ہو, تاکہ پروسیسنگ جس وقت وہ سرچ کرتا ہے کسی ڈیٹا کے لیے یا کسی انفارمیشن کے لیے تو کم از کم وقت میں وہ ریٹریو کر سکے اس چیز کو. تو ڈیزائن کے حوالے سے جہاں پہ ہم نے ڈائیگرامیٹک فلوز بنا دیے, جہاں پہ انٹرپرائز ریلیشن شپ ڈائیگرامس بنا دیے, وہ بنانے کے حوالے کے ساتھ ساتھ ہم اسکوپ اور اسٹرکچر کی بھی بات کرتے ہیں ڈیٹا بیس. پھر آتی ہے بات اسی حوالے سے جو ہم نے سوچنی ہے اور ڈیزائن کے وقت سوچنی ہے کہ جو ہم ڈیٹا انٹر کرنے والا ہے اس کے ساتھ اور جو فارمز استعمال کیے جا رہے ہیں جس میں کہ ڈیٹا لکھا جاتا ہے, انفارمیشن لکھی جاتی ہے, وہی
ریکوائرمنٹ جو ہے تحریری طور پہ جو دی گئی پرچیز کے لیے، وہ جس فارم پہ لکھی جاتی ہے، جس کاغذ پہ لکھی جاتی ہے، وہ اس کی شکل کیا ہے، اس میں کیا کیا انفارمیشن ہوتی ہے. اور اب جس نے ڈیٹا انٹر کرنا ہے مشین کے اندر، شاید اسی ہینڈ ریٹن فارم سے انٹر کرنا ہے، اس کے سامنے جو اسکرین آئے گی وہ اسکرین کیا آئے گی، اس کا لے آؤٹ کیا ہوگا، وہ را ڈیٹا کو کیسے ریکارڈ کرے گا. یہ تمام چیزیں ذہن میں آنی پڑتی ہیں، اسکرین کا لے آؤٹ آنا پڑتا ہے. اچھا، پھر کوئی سوال ہے، اس کے لیے کس قسم کی اسکرین ہے، وہ کوئی چینج کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کس قسم کی، کوئی فنکشن اس نے اس پہ پرفارم کرنا ہے، اس کے لیے ایک سوال یا جواب، اس کو کوئی ہیلپ چاہیے تو اس کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے. مختلف سوالات پیدا ہیں. گرافکس، کلر ڈسپلیز، آواز، وائس کا استعمال ہیلپ کے طور پہ یا جوابات دینے کے لیے. مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں کہ ڈیزائن، جو یوزر انٹرفیس جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا ڈیزائن کیا ہوگا. یہ یوزر انٹرفیس جو ہے، اس میں جو ہمیں چیزیں ذہن میں رکھنا ہوتی ہیں وہ یہ کہ لیول آف پیپل، نئے لوگ ہیں جو نئی چیزیں، یا ایسے لوگ ہیں جو کہ کمپیوٹر کی نالج رکھتے ہیں اور کمپیوٹرز کو استعمال کرتے رہے ہیں. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یوزر انٹرفیس اس طریقے کا ہونا چاہیے جس سے وہ یوزر جو ہے وہ فیملیئر ہو، چاہے وہ نیا ہو یوزر یا پرانا ہو. ایک سکسیسفل سسٹم کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بھی انٹرفیس بنایا جائے، جو اسکرین اس کو سامنے نظر آ رہی ہے، وہ اس یوزر فرینڈلی جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ ریلیٹ کر سکے اس کے ساتھ. وہ یوزر جو ہے وہ اس کو اس پکچر سے ریلیٹ کر سکے، اس کو سمجھ آئے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس کے کام میں اضافے کی بات ہم اب نہیں کر رہے، اس کے کام کو سہل بنانے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ محسوس کرے کہ یہ کام اس کا جو ہے وہ سہل ہو گیا. اگر پہلے اس کو 6 جگہ پہ انٹریز مختلف قسم کی کرنی پڑتی تھی اس فارم پہ، تو آج ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے اسٹرکچرنگ کی ہو اپنے ڈیٹا بیسز کی یا کوڈز کی یا سب چیز کی کہ وہ ایک جگہ پہ ایک فگر لکھتا ہے تو باقی تمام فگرز جو ہیں وہ کمپیوٹر خود بخود ڈسپلے کر دیتا. لیکن تصویر اس کو وہی نظر آتی ہے جو وہ ہر روز خود ہاتھ سے بیٹھ کے لکھتا تھا یا بناتا تھا، یا جس پہ کئی گھنٹے وہ صرف کر. تو یہ بات یہاں تک جو ہے ہم نے کی. ابھی اس سلسلے میں ڈیزائن کے حوالے سے ہی بہت ساری باتیں اور کرنی ہیں. فزیکل ڈیزائن کی بات ہوگی، اور باتیں ہوں گی. یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ہم آئندہ کے لیکچر میں آپ کے ساتھ کریں گے. آج کے لیکچر کو جو کہ ہم شروع کیے واٹر فال ماڈل یا سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل میں واٹر فال ماڈل کے حوالے سے بات کی. ہم نے یہی کہا کہ جی پلاننگ، مینجمنٹ کو کی اونرشپ، laying out the scope of work, preparing a kind of a feasibility study, and inviting out-house vendors or developers or hardware vendors to undertake the work. Management responsibility, but certainly a part of the system development life cycle, which continues thereafter through design and analysis and development and testing and implementation, and goes right up to operations and maintenance stage. یہ ہم نے آج بات کی. آئندہ اسی واٹر فال ماڈل میں ڈیزائن کے حوالے سے ہی ہم گفتگو آگے کریں گے. شکریہ اور